بس بدقسمتی سے ہم پر ایک ایسا حکمران مسلط کیا گیا ہے جو بلوچستان کے روایت سے ہٹ کے، بلوچستان کی ضروریات سے ہٹ کے ایک شاہی طرز کا حکمرانی کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس کی واضح مثال آپ بیلا میں دیکھ لیں، ان کے اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں، کہ کل وہاں کے ایم این اے نے ایک پریس کانفرنس کر کے اس کی ساری حکمرانی سامنے رکھ دی۔ وہ بیلا کے علاوہ، بیلا تو چلو ان کا ہوم ڈسٹرکٹ ہے، وہ وڈ میں بھی اپنی حکمرانی چاہتا ہے، وہ گوادر میں بھی اپنی حکمرانی چاہتا ہے، وہ خزدار میں بھی اپنی حکمرانی چاہتا ہے، وہ شوب میں بھی اپنی حکمرانی چاہتا ہے۔ جناب والا ہم ایسی حکمرانی کبھی تسلیم نہیں کریں گے جو بلوچستان کو ایک شاہی طرز کے مطابق چلائے، اور اسی شاہی طرز کے طرح جس طرح وہ چلا رہا ہے، ان کے اپنے صفوں میں بیٹھے ہوئے کبھی صالح بوتانی صاحب ناراض ہیں، کبھی یار محمد رند صاحب ناراض ہیں، کبھی قدوس بیزنجو صاحب ناراض ہیں۔ ان کے اپنے ہی ان صفوں میں بیٹھے لوگ روز ان سے ناراض ہیں۔ میرے دوست، آپ لوگ کیا گلہ کرتے ہو کہ جناب والا جس طرح 18 تاریخ کو اس اسمبلی اور اس اسمبلی کے اراکین کی توہین ہوئی، جس بے دردی سے بختر بند گاڑی کے ذریعے گیٹ توڑ کے ممبران کو کچلا جاتا ہے، اور ہماری ماؤں بہنوں کا بھی خیال نہیں انہیں، پھر انہی ممبران کو ایف آئی آر بھی کیا جاتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے دوستوں کو، میں ان کے ساتھ 14 دن اسی تانے میں تھا، اور ہمارے حوصلوں میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں رہا، بلکہ ہم 14 سال جیل رہنے کے لیے سارے دوست تیار تھے، لیکن ہم جیل بیٹھے رہے، 12 کہتے رہے کہ ہمیں ہتھکڑیاں ڈالیں یا لاک اپوں میں شفٹ کر دیں، لیکن مجھے یہی لگا کہ وہ ایف آئی آر کر کے پچھتا چکے تھے، ان کے پاس راستہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح واپس ایف آئی آر لیں۔ یہ بلوچستان کے روایت نہیں جناب والا۔ ہم 4 دن تک اس اسمبلی کے باہر بیٹھے رہے، ہم نے کہا فری بجٹ سیشن کال کریں، ہم نے پہلے بھی اسپیکر کو کہا، 2-3 مہینے پہلے بھی کہا، لیکن بدقسمتی سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور اس دن آ کے یہ واقعہ پیش ہو گیا۔ اور اسی دن جب میں صبح آیا اسمبلی کوئی 1-1:30 بجے، تو 2,500-3 ہزار پولیس کے نفری اس اسمبلی میں موجود تھے۔ ایک ایس پی آپریشن جو باہر آ کہہ رہا تھا کہ میں گیٹ توڑ دوں گا، گیٹ بختر بند کے ذریعے توڑ دوں گا، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے خبر نہیں تھی، میں ان کے دفتر میں عمل کلمتی خود چل کے آیا۔ میں نے کہا حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، آپ حکومت سے رجوع کریں اور بجٹ سیشن کو کسی اور دن رکھیں، اور ایک راہ مل بیٹھ کے، یا روایتی ہم لوگ ہیں، ہم بھی لوگوں سے ووٹ لے کے اس پارلیمنٹ کے ممبر بنے، تو ہماری بھی سنوائی ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے نہیں سنی۔ پھر جب میں باہر نکلا تو ہمارے دوست زخمی تھے، پھر میں اختر حسین کو لے کے، میں اختر حسین صاحب دوبارہ ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ آئے، وہاں لالا رشید بھی موجود تھا، وہاں نصیب اللہ مری صاحب بھی موجود تھے، اور ہم نے پھر ان کو کہا ہمیں 5 منٹ دے دو، چیزیں بہتر ہوں گی۔ 5 منٹ میں بعد کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے۔ جناب اسپیکر، بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت اچھا بجٹ، یہ 3را سال ہے یہ ہمیں ماموں بناتے ہیں، بلکہ پورے بلوچستان کے لوگوں کو ڈارک میں رکھا جاتا ہے، اور میں ان 3 سالوں میں 1800 ارب روپے بلوچستان میں خرچ ہوئے۔ یہاں گورنمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، ہمارے ممبرز، کیا آپ لوگوں نے کسی نے دیکھا کہ بلوچستان میں ایجوکیشن میں کوئی بہتری آئی؟ کیا ہاسپٹلوں میں کوئی بہتری آئی؟ کیا پانی کے نظام میں کوئی بہتری آئی؟ کیا الیکٹرسٹی کا مسئلہ حل ہو گیا؟
کیا زمینداروں کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا ماہی گیروں کا مسئلے حل ہو گئے؟ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو صرف تباہی کی طرف جا رہا ہے اور زوال کا شکار ہو رہا ہے. میں کوئی بہتری نہیں دیکھتا. آج بھی بلوچستان میں 5,000 اسکول شیلٹر لیس ہیں، 5,000 سے بھی زیادہ، اور بچے درختوں کے نیچے، جھوپڑیوں میں، کھلے آسمان کے نیچے پڑھتے ہیں. آج بھی 8,000 اسکول سنگل ٹیچرز پہ چل رہے ہیں. آج بھی 7 سے 8 لاکھ بچے ٹاٹوں پہ بیٹھے ہوئے دریوں پہ. آج بھی اسکولوں میں ٹیچرز نہیں ہیں. میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو میرے ڈسٹرکٹ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ 1,250 پوسٹیں ہیں، جس میں سے صرف 500 فل ہیں اور 750 اس وقت بھی ویکینٹ ہیں. کالجز میں لیکچرار نہیں. تو یہاں آپ مجھے بتائیں کہ بجٹ کے حوالے سے کیا بہتری آ رہی ہے؟ اور دعوے بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں کہ ہم فلانا تبدیلی لا رہے ہیں. میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں، سن 2000 میں گوادر میں پورٹ اسٹارٹ ہوا. ہم نے بڑے بڑے خواب دیکھے کہ یہ پورٹ بن رہا ہے، ہماری تقدیر ہی بدل جائے گی، بلکہ بلوچستان کے لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی. گوادر تو کیونکہ گوادر کے لوگ وہاں رہتے ہیں، ان کی تو ضرور بدلے گی، بلوچستان کی بدلے گی. جہاں پہ پورٹ بنایا گیا وہاں ملا بند ماہی گیروں کی بستی تھی. وہ ماہی گیر جو ہزاروں سالوں سے اس ساحل کی دفاع کرتے تھے اور وہیں رہتے تھے، انہوں نے ایک ذرہ بھی نہیں سوچا. انہوں نے کہا یہ پورٹ بن رہا ہے، یہ ہمارے لیے بنے گا. انہوں نے وہاں اس زمین کی قربانی دی، اپنے گھر وہاں سے شفٹ کیے. اور وہ سال 12 مہینے جہاں پورٹ بنایا گیا ہے، وہ واحد سی ہے دنیا میں، ایسے کم سی ہوتے ہیں جہاں پہ 12 مہینے فشنگ ہو. اور وہ سی جہاں پورٹ بنایا گیا ہے وہ بیسٹ فش اور سی فوڈ کی بریڈنگ سائٹ ہے. لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں ایک طرف، گوادر کے ماہی گیروں نے، گوادر کے لوگوں نے ایک طرف رکھ کے یہی سوچا کہ یہ پورٹ بنے گا. دنیا میں جہاں پورٹ سٹی بنتے ہیں وہاں کے لوگ خوشحال اور آباد ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پورٹ میں جو آفیسز بنیں گے، انڈسٹری آئے گی، وہ اس میں ہماری کنٹریبیوشن ہوگی، ہمارے لیے بنے گی، ہمارے لوگ وہاں پہ جابز کریں گے. لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ ابھی تک اس پورٹ کو دیکھتے ہیں، لیکن کچھ ان کو اور نظر نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو پورٹ کی توسط سے، کیونکہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اسکالرشپس کے ذریعے دنیا کے ہر اداروں میں پڑھایا جائے گا. لیکن بدقسمتی سے وہ بچے دنیا کے ہر ادارے کو چھوڑیں، گوادر کے بچے یونیورسٹی کے لیے ترس رہے ہیں کہ ہمیں یونیورسٹی دیں، ہمیں یونیورسٹی دیں، ہمیں یونیورسٹی دیں. جناب والا، گوادر بلکہ ساحل لسبیلا سے لے کر جیونی تک یہ ساحل ماہی گیروں کی بستیوں پہ مشتمل ہیں. یہاں پہ سارے سمندر کے کنارے ماہی گیر ہی رہتے ہیں. جناب والا، وہ ماہی گیر جو ہزاروں سالوں سے خوشحال صبح جاتے تھے اپنی مرضی سے، رات میں اپنی بوٹ اپنے گھر کے سامنے سے اٹھاتے تھے اور جاتے تھے فشنگ کر کے، اپنے لیے روزی کا بندوبست کر کے واپس آتے تھے. اور اتنی فش ہوتی تھی کہ کسی زمانے میں پروسیسنگ پلانٹ بھی گوادر میں نہیں ہوتے تھے، ان کی مچھلیاں خراب ہو جاتی تھی. لیکن جب سے پروسیسنگ پلانٹ بنے ان کو اچھے ریٹ ملے. لیکن پچھلے 30-40 سالوں سے ایک سلسلہ اللیگل فشنگ کا چل رہا ہے. وہ ماہی گیر جو ہر روز لڑتے ہیں کہ سندھ کے ٹرالر کراچی سے آتے ہیں، ہماری اللیگل فشنگ کرتے ہیں، ہماری مچھلیوں کی
یا سی فوڈ کی نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. ہر حکومت نے ان کو دلاسے دیے, لیکن اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ عید سے پہلے 3 چائنیز ٹرالر پکڑے گئے. ان میں وافر مقدار میں کروڑوں اربوں روپے کی مچھلیاں انہوں نے پکڑی. جب لوگوں نے اس پہ اعتراضات کیے کہ یہ لیگل ٹرالر کہاں سے آ گئے اتنے بڑے ویل اکوپڈ, ان میں ایسے جدید اکوپمنٹ لگا ہوا ہے کہ ان کو پتہ ہے کون سی مچھلی سمندر میں کس طرف جا رہی ہے, کہاں اس کی تعداد زیادہ ہے, کہاں اس کا سائز بڑا ہے. انہوں نے پکڑی اور لوگوں نے شور کیا, کہا گیا لوگوں کو کہ یہ تو سمندری طوفان کی وجہ سے آ کے بوٹ کے ساتھ لینڈ ہوئے ہیں, ساحل کے کنارے آئے تو انہوں پکڑا گیا ہے. جبکہ کل کی بات آپ کو بتا دوں, کل بلوچستان فشریز کے افسران, سندھ فشریز کے افسران, لوکل ماہی گیر جب ان ٹرالروں کے اندر گئے, اس کی فش کو دیکھا, اس کی اسسمنٹ ہوئی, وہ ساری فش گوادر کوسٹ لائن کی تھی. تو جناب والا یہ کون لوگ ہیں؟ میرے خیال سے یہ جو ٹرالر ہیں یہ سندھ کے ٹرالر فشریز ڈپارٹمنٹ بلوچستان, گورنمنٹ آف بلوچستان کی مرضی کے بغیر نہیں آتے. جو وہ ٹرالر ہیں جو چائنیز آئے ضرور ان کے پاس فیڈرل گورنمنٹ کا لائسنس ہے. تو جناب والا اس حوالے سے ایک ہفتے پہلے گوادر میں ماہی گیروں کا, ڈسٹرکٹ گوادر کے ماہی گیروں کا ایک جرگہ ہوا. ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ خدا کے لیے وہ ماہی گیر جو دوسروں کو گوادر میں کسی ٹائم وہاں کے لوکل لوگ فش خریدتے نہیں تھے, ماہی گیر لاتے تھے, وہ دے دیتے تھے. ہر کسی کے گھر میں فش کے لیے کسی کو خریدنے, لوکل بندوں کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اب نوبت جناب والا یہاں پہنچا ہے کہ یہی ماہی گیر 30-40 لیٹر ڈیزل ادار کرتے ہیں, نیٹ ادار کرتے ہیں, سمندر میں جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, خالی یاد واپس آتے ہیں, اور روزانہ ان پہ وہ ادار چڑھتے جا رہے. یہ ہے ان کی خوشحالی, یہ پورٹ کا صلہ جو ان کو ملا. جناب والا پسنی ہاربر کی بات کرتا ہوں کیونکہ ہاربر بہت ضروری ہیں سی سائڈ پہ لینڈنگ کے لیے. جب بوٹس واپس آتی ہیں تو ہاربر پہ لینڈ کرتی ہیں, باقاعدہ وہ ہاربروں میں جب گورنمنٹ بناتی ہے تو وہ ٹیکس دیتی ہے, ٹیکس دیتے ہیں ماہی گیر. پسنی ہاربر پچھلے 15 سالوں سے مٹی سے بند پڑا ہوا ہے. پچھلی حکومت میں نواب رئیسانی کے ٹائم ہم نے جیکا والوں سے بات کی, جاپانی گرانٹ کے نام سے 800 ملین روپے جو بہت زیادہ تھے اس ہاربر کی بحالی کے لیے, اس میں نئے ڈریجنگ تھا, بریک واٹر تھا, اور باقی مسنگ فیسلٹیز تھی. لیکن پچھلی حکومت نے وہ فیسلٹی کرپشن کے نظر کر دیے. وہی ہاربر ابھی تک رکا ہوا ہے. پچھلے 8 سالوں سے لوگوں کو تسلی دی جاتی ہے کہ اس کی بالی پہ کام ہو رہا ہے, بالی پہ کام ہو رہا ہے. پرائم منسٹر سے جا کے میں ملا, پریزیڈنٹ سے جا کے ملے, انہوں نے کہا بس ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں. چائنیز کو لے گئے, انہوں نے فیزیبلٹی بنائی اس کی, لیکن ابھی تک وہ وہی حال ہے. پسنی ہاربر کے علاوہ ڈام گڈانی جیٹی جو بن رہی تھی 2005-6 میں, وہ بھی اسی حالت میں, ڈام اور جیونی کی جیٹی کرپشن کی نظر ہو کے پیسے بھی ڈرا ہو گئے, لیکن 4 پتھر بھی جیونی کے جیٹی میں نہیں ہیں. جی ڈی اے 2 جیٹی بنا رہی ہے پچھلے 15 سال سے, پیشکان اور سربندر. ان کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے. وہ کروڑوں کے ٹینڈر اربوں میں چلے گئے, لیکن ویسی کے ویسی پڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہاربر انجینئرز نہیں ہیں, ہاربر کنسلٹنٹ نہیں ہیں. ہمیں ان لوگوں کی مدد لینی چاہیے جو ہاربر سے ریلیٹڈ کام جانتے ہوں. جناب والا ہر 2 سال بعد وہ شہر جس کو ساری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں, ہر 2 سال میں اگر بارشیں نہ ہو شہر کا پانی ختم ہو جاتا ہے. اور بدقسمتی سے
اس وقت نہ گوادر میں پانی ہے، نہ جیونی میں پانی ہے، نہ گنز میں، نہ پشکان میں، نہ نگور میں، نہ دشت میں، نہ سائجی میں، نہ کلاچ میں، نہ کلمت میں، نہ ارماڑا میں۔ ڈیمز بنے ہوئے ہیں، پائپ لائنز پہ اربوں روپے گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، لیکن کام ویسی کا ویسی ہے۔ اور یہ اربر بنائے بھی، یہ پانی کے لیے جتنے پیسے بھی ملے یہ گوادر کے لوگوں کے لیے ملے، لیکن بدقسمتی سے یہ تصویر آپ تمام لوگوں کو دکھا رہا ہوں، گوادر کے لوگ یہ گٹر کا پانی پی رہے ہیں، اور اس وقت 35,000 لوگ بیماریاں میں مبتلا ہیں، ہاسپٹلوں میں جگہ نہیں ہے، فرش پہ سوتے ہیں۔ یہ ماتے کی جومر کا حال ہے۔ یہ کون سی ماتے کی جومر ہمیں دی جا رہی ہے؟ جناب والا، جیونی کے پانی کے لیے میں کورٹ کے دروازے پچھلے دنوں کٹکھٹائے، کورٹ گیا، چیف جسٹس صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، بلکہ اہلیہ نے گوادر کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے جیونی کے حق میں فیصلہ دیا۔ 800-900 ملین کی اب پائپ لائن تھا، جو 2 سال پہلے 450 ملین کا تھا، اب 900 ملین پہ چلا گیا ہے۔ لیکن کورٹ پہ لکھ کے دیا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے، گورنمنٹ آف بلوچستان نے، کہ اس پی ایس ڈی پی میں ہم ان کے لیے پیسے رکھیں گے۔ کہاں 90 کروڑ روپے، کہاں 8 کروڑ روپے۔ 8 کروڑ روپے رکھے ہیں۔ جب ہم نے رابطہ کیا کہتے غلطی سے ہوا ہے، بجٹ سیشن چل رہا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا۔ کلاچ کے لیے 1.5 ارب روپے، 80 ولیجز ہیں وہاں پہ، ڈیم موجود ہے، شادی کو ڈیم، 1.5 ارب روپے چاہیے پانی کے لیے۔ PC1 بھی سبمٹ کرائے، سارے دوسرا سال ہے سبمٹ کراتے ہیں، لیکن پانی دینا ان کو نہیں آتا۔ ارماڑا کے پانی کے اسکیم تقریباً کمپلیٹ ہے، 5-6 کروڑ روپے چاہیے، جس سے پورا ارماڑا شہر پانی پی سکتا ہے۔ کلمت کی واٹر سپلائی، جس پہ 40 کروڑ روپے کسی پروجیکٹ سے میں نے لگوائے، وہاں ڈیم بنایا، اس کے لیے صرف فیول اور لوگوں کی ضرورت ہے جو جا کے اس کو چلائیں، وہ بھی نہیں ملتے، تو کس سے گلا کریں، کس کے پاس جائیں، سمجھ ہی نہیں آتا کہ والی وارث گوادر کا کون ہے۔ جناب والا، فری زون پورٹ کی بات کروں گا۔ گوادر میں آپ کو پتا ہے کہ گوادر پورٹ سٹارٹ ہوا، اس کے ساتھ ایک فری زون بنایا گیا پورٹ کے اندر۔ وہ زمین جو لوگوں کی اربوں روپے کی زمین تھی، لاکھوں روپے میں ایکوائر کی، وہاں پہ 60 پلاٹ نکلے فیکٹریز کے لیے، لوکل لوگوں نے اپلائی کیا، کسی ایک لوکل یا کسی ایک بلوچستانی کا وہاں پہ ایک پلاٹ نہیں ہے، صرف پاکستان میں سننے میں آیا ہے۔ جبکہ دوسری دفعہ وہاں پہ چیئرمین پورٹ بلوچستان کے لوکل افسر ہیں۔ ایک پلاٹ صرف میں نے سنا ہے میاں منشا کو دیا گیا ہے، اور کسی بلوچستانی کے لیے اس میں شیئر۔ اب نیا فری زون بننے جا رہے 2000 ایکڑ کے، جس کا میرے خیال سے پرائم منسٹر تختی بھی لگا کے آئے ہیں۔ 2000 ایکڑ پہ اس میں 1500 پلس ایکڑ پرائیویٹ لینڈ ہے، 35 لاکھ روپے میں لوگوں کی 3-3, 4-4 کروڑ کی زمین۔ میں چیلنج کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ وہاں جائیں، ابھی بھی اگر روڈ پہ 20 کروڑ سے بھی کم زمین ملے، یا سی سائڈ پہ 10 کروڑ سے بھی کم زمین ملے، 35 لاکھ روپے میں ہر ڈپٹی کمشنر وہاں آتا ہے، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ لگاتا ہے، اور ہمیں پیسے تھما کے لوگوں کو لینے لو، نہیں لینے نہ لو۔ جناب والا، اس فری زون میں آپ کی توسط سے میری ریکویسٹ ہے، آج بلوچستان کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، کل انشاءاللہ یہی امید ہے، ابھی تک ہم امید سے ہیں کہ ہم خوشحال ہوں گے، خوشحالی آئے گی، ہمارے لوگوں کے پاس پیسے آئیں گے۔ اگر عمل کے پاس نہیں آئے تو سلیم کے پاس آئیں گے، نصر اللہ زیرے کے پاس آئیں گے، کسی بلوچستانی کے پاس تو آئیں گے، لیکن پھر وہ چائنیز آپ کو وہاں پہ پلاٹ نہیں دیں گے۔ اور صرف اس وقت گوادر ڈسٹرکٹ ہم فری زون نہیں ہے، صرف اور صرف جہاں چائنیز کے پاس ہے اس کو فری زون ڈکلیئر کیا گیا ہے، ٹیکس فری زون۔ باقی پورے گوادر پہ اسی طریقے سے ٹیکس لاگو ہیں۔
जनाब वाला एक्सप्रेस वे रोड निकल रही थी, 20 साल से प्लान था बनाएंगे। हमने माहीगीरों ने वहाँ 3 एक्सेस मांगे कि हमारी बोट सफाई के लिए निकलेंगे और तूफान आएगा तो आप ये रोड बनाओगे, हमारी बोटें टकराएंगे, ये हमारी बोटें उस पत्थरों से लग के टूट जाएंगे, हमें एक ब्रेक वाटर दिया जाए। 20 साल बाद जब माहीगीरों ने एहतजाज किया कि रोड उस वक्त बनेगा या तो हमारी लाश से गुजरोगे या तो हमें एक्सेस दोगे या हमें ब्रेक वाटर दोगे, बड़ी मुश्किल से लड़ के उनको मिला है। और अब उस ब्रेक वाटर रोड के बनाने की वजह से माहीगीरों के कच्चे घर, आप जाएं, मैं आप तमाम ऐवान को बल्कि इनवाइट करता हूं ग्वादर के इशूज़ पे कि आप लोग उस शहर के बारे में सोचें जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं। उन माहीगीरों के घर जाएं, वाइब्रेटर रूलर चलाने से उनके घर के अंदर बैठ के आपको आसमान नज़र आता है। 1.5 साल हो गए हैं, रोज़ कोई डेलीगेशन आती है, मैं उनके साथ होता हूँ, चेयरमैन बोर्ड के पास जाता हूँ। 8 करोड़ रुपए उनके घरों के पैसे हैं और 60 करोड़ रुपए में लोग हमसे कहते हैं 60 करोड़ में 7 अरब में हुकूमत तो एयरपोर्ट बना रही है, 12 अरब का रोड बन रहा है। हमारे 8 करोड़ घरों के खुदा के वास्ते दे दें, हम मच्छरों से बेजार हो गए हैं। और बारिश होती है तो पानी आता है, शबनम होती है तो पानी टपकता है, और वो घर इतने क्रैक के किसी भी वक्त तो गिर सकते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कंक्लूड कर लिया, आधा घंटा हमारे साहब, आधा घंटा हो गया, बाकी इसी तरह मैं आपका 15-20 मिनट लूंगा जरूर। आधा घंटा ले चुके जनाब स्पीकर, 10-15 मिनट मैंने अपनी स्पीच आखिर में इस वजह से रखी कि मैं दिल से बोलूं। नस्लाज़ेरी कर देगा। जनाब स्पीकर, हमें कहा गया कि जनरल मुशर्रफ साहब थे, मेरे वालिद साहब बीमार थे, वो आए, बल्कि अहमद बख्श लेडी साहब टीजी जीडीए थे, मुझे कहा कि माहीगीरों के लिए हम एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं, आप वालिद साहब से बात करें, हमें ज़मीन दे दें। मैंने अपनी ज़ाती ज़मीन 100 एकड़ सुरबंदर में, जिसकी मालियत इस वक्त भी 2 से 3 अरब रुपए, मैंने दी जीडीए के हवाले के, चलें भाई माहीगीर कॉलोनी बनाएं। 1 साल बाद बजाय माहीगीरों को देने के, जो उनके रोड पे बैठे हुए थे, जहाँ जहाँ रोड बना रहे थे, उन लोगों को उठा के वहाँ बिठा दिया। 50 एकड़ पे उनको बिठा दिया, 50 एकड़ लेबर कॉलोनी को दे दिए। लेबर कॉलोनी बनी, सारे माहीगीरों को वहाँ रजिस्टर किया, उन्होंने पैसे भी जमा कराए, लेकिन उस लेबर कॉलोनी में बजाय माहीगीरों के पता नहीं कौन रहता है। वो माहीगीर अभी भी देखते हैं मीर गफूर कलमती ने हमें ज़मीन दी, हमारे लिए कोई माहीगीर कॉलोनी बनेगा। जनाब स्पीकर, 50 एकड़ 1985-86 में मेरे वालिद साहब एमपीए थे, उन्होंने गवर्नमेंट से अलाट कराए पोर्ट के साथ। उस ज़मीन को आज तक माहीगीरों को नहीं देते। वो ज़मीन इस वक्त अरबों रुपए की हो गई है। जनाब स्पीकर, मैं वजीर माहीगीर था, मैंने ग्वादर से लेकर डाम तक हर जगह माहीगीर कॉलोनियों के लिए नवाब असलम रईसानी के मेहरबानी से, कि जब मैं उनको गाया कि माहीगीरों की ज़िंदगियाँ आप देखें किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको नई रिहायशी मंसूबे बना के देते हैं ताकि उनकी लाइफ कुछ चेंज हो जाए। वो मच्छरों में रहते हैं, 20-20 बंदे एक घर में एक कमरे के रहते हैं, ये उनकी ज़िंदगी थी। तो नवाब साहब ने कहा केस मूव करें, मैं आपको ज़मीन अलॉट करके देता हूँ। उन्होंने मुझे विद इन अ वीक मुझे हर जगह माहीगीरों के लिए 200-200 एकड़, कोई 1200-1400 एकड़ जीवनी से लेके डाम तक अलॉट करके दिए। वो ज़मीन आज तक पड़ी हुई है, लेकिन माहीगीरों को नहीं मिलती। जनाब वाला, ये है माहीगीरों की ज़िंदगी, जिसके बारे में मैं ऐवान को बिल्कुल रियल पिक्चर, सब दोस्त हैं, सलीम भी आया है ग्वादर जाम साहब के साथ, उन्होंने भी अपनी आंखों में से देखे हैं, ज़िया भी आया है, बाढ़ के मसले पे मेरे भाई भी गए हैं जब बाढ़ लगा रहे थे। जनाब वाला, एक मास्टर प्लान ग्वादर का आया जब जीडीए बनी 2003 में, बड़े जाम साहब थे मेरे, वो तो अल्लाह वो इस दुनिया में ना रहे, लेकिन
2003 میں نیسپاک کے ذریعے ایک ماسٹر پلان گوادر کا بنا اور اسی ماسٹر پلان کے تحت لوگوں نے انویسٹمنٹ کی, لوگوں نے اصغر چلیں صاحب اپنی جگہ پر جائیں, سوسائٹیز کے NOC اپلائی کیے, اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ NOC جائیں. اپلائی کیے. 10-15 سال گزرے, پھر کا ایک نیا ماسٹر پلان گوادر کے لیے آ رہا ہے, ریوائز ہو کے آ رہا ہے, اچھا ماسٹر پلان ہوگا جس اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اب اس ماسٹر پلان میں وہ غلطیاں نہیں ہوں گی. چلیں بھائی بسم اللہ, ہم نے کہا ویلکم بھائی. جس طرح GDA احمد بخش لیڈی صاحب جب وہاں پہ تھے, DG گوادر GDA کے DG تھے, انہوں نے ریکویسٹ کی ہم سے کہ گوادر بنانے جا رہے ہیں, گوادر کے لوگوں کے لیے بن رہا ہے. کسی شہر میں پرائم منسٹر پاکستان بھی 1 انچ زمین نہیں دیتا. اس ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے خیال سے انہوں نے کبھی بھی فری آف کاسٹ 5000 ایکڑ زمین روڈوں کے لیے نہیں دی ہے. وہ زمین جس کی قیمت اس وقت خربوں روپے, مجھے صرف وہ زمین کے پیسے گورنمنٹ ہمارے دے دے, ہمارے باپ داداؤں کی زمین تھی, ہم نے اس وجہ سے دی کہ یہ گوادر بنے گا, ہمیں پانی بھی ملے گا, ہمارے بچے پتہ نہیں یورپ میں پڑھیں گے, ہم پتہ نہیں کون سی انڈسٹری کے مالک ہوں گے. آج 21 سال ہو گئے میں گوادر میں ہوں, میں نے گوادر کے لوگوں کی زوال دیکھی ہے, ترقی نہیں دیکھی ہے. اور نیا ایک ماسٹر پلان بنایا جاتا ہے, ہم تو کہتے ہیں ہمیں زمینوں کے پیسے ہمیں دے دیں, ہم گوادر کو پانی بھی خود دیں گے, ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم پانی بھی خود دیں گے, ہم بجلی بھی خود دیں گے, بلکہ ہم بلوچستان کو بجلی دیں گے, پانی دیں گے. گوادر سمندر ہمارے پاس پانی سے بھرا پڑا ہے, ہمارے برابر ملک میں ایران وہ ڈیسلینیشن پلانٹ سے آدھے ایران کو پانی دے رہا ہے, ہمارے پاس دبئی ہے اپنے پورے ملک کو پانی دے رہا ہے اسی سمندر سے, عمان ہے, سعودیہ ہے, دنیا میں ہر ملک کی آپ مثال لے لیں, وہ ڈیم کے پانی کو, نیچرل واٹر کو وہ ڈرنکنگ پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں, واشنگ اور باقی چیزیں ان سے ہو جاتی ہیں. جناب والا ماسٹر پلان بنا, ابھی نیا ماسٹر پلان آیا ہے, میں تو میٹنگ میں بھی نہیں بیٹھ رہا تھا, مجھے چیف منسٹر نے تسلی دی, یقین دہانی بلکہ کرائی کہ عمل آپ کے جو اعتراضات ہیں گوادر کے, میں نے سارے اسٹیک ہولڈر PC ہوٹل گوادر میں CM کے سامنے بٹھائے. میں نے کہا یہ گوادر کے اسٹیک ہولڈر ہیں, عمل کلمتی گوادر کا اکیلا اسٹیک ہولڈر نہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, میں ان کا نمائندہ ہوں, مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. وہاں بیٹھے لوگوں نے اپنے اعتراضات پیش کیے, ہمیں یہی کہا گیا کہ بہت زیادہ پریشر ہے, ماسٹر پلان اپروو کرنا ہے, فلانا ہے. یہ ہم نے کہا پریشر آپ برداشت کریں, ہماری تو زندگی اور موت کا سبب یہ ماسٹر پلان بنے گا. جناب والا ابھی نیا ماسٹر پلان آیا ہے 1201 اسکوائر کلومیٹر پہ, 1201 اسکوائر کلومیٹر مینز 2,96,447 ایکڑ پر, اس میں پلانڈ ایریا ہے, پلینڈ ایریا جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے 356 اسکوائر کلومیٹر, جو 87,338 ایکڑ بنتے ہیں. ریزیڈینشل ایریا 22,714 ایکڑ, کمرشل ایریا 4,428 ایکڑ, انڈسٹریل 19,448 ایکڑ, ریکریشن ایریا 4,369 ایکڑ, ریزرو لینڈ 1,11,626 ایکڑ, ایکولوجیکل کوریڈور کے لیے 32,942. جناب والا لوگوں کو ہم نے کہا یہ قیمتی زمین ہے, جو گورنمنٹ نے ایکوائر کی ہیں, جو بیچی ہیں, باقی زمینیں روڈوں پہ رکھ لیں, نہ بیچیں. آج نوبت یہ آ گئی ہے, لوگوں کی ساری زمینیں گرین بیلٹ میں ڈال دی گئی ہیں. اور میں نے ماسٹر پلان کے وقت بھی اعتراض کیا, مجھے یقین دہانی کرائی گئی کہ ماسٹر پلان عرف آخر نہیں ہے, اس کو ہم چینج کر دیں گے. ہمارے پیر صاحب ہیں گوادر کے, ان کے 7 کلومیٹر, انہوں نے 1 انچ زمین نہیں بیچی, ان کے 7 کلومیٹر زمین پہاڑ سے لے کر ساحل تک سارا گرین بیلٹ میں ڈال دیا. اور اسی ماسٹر پلان میں پچھلا جو ماسٹر پلان آیا تھا اس میں 150 سم تھنگ NOCs ایشو ہوئے. گورنمنٹ NOC GDA گورنمنٹ کا ادارہ ہے, انویسٹر آئے, انہوں نے
इन्वेस्टमेंट के लिए एनओसीज ली। जब नया मास्टर प्लान आया मेरे ख्याल से 100 से ऊपर एनओसियाँ तो उड़ गई। जो मैंने आपको कहा रिजर्व लैंड, 50 साल के बाद अब नया मास्टर प्लान आएगा, आप क्या ग्वादर बनाने जा रहे हो, ग्वादर को क्या करने जा रहे हो। जितनी ज़मीनों के हवाले से खुर्दबुर्द कोयटा में हुई है, बेला में हुई है, खुजदार में हुई है, बाकी शहरों में हुई है, वहाँ कोई नहीं पूछता। हम अपने बाप दादाओं पुश्तों की हमारी ज़मीनें, हम तो 58 के बाद इस मुल्क में शामिल हुए। हमारा मुआहिदा है ओमान गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हर हाउस प्लीज। शहरी को वो हैसियत मिलेगी, वो मैंने मुआहिदा भी बाहर जाके बात कर ली, किसी ने बात कर ली। ओमान गवर्नमेंट का मुआहिदा है कि मेरे हर शहरी को आप वो हैसियत दोगे जो इस मुल्क के शहरी की हैसियत होगी। मेरे इनकी मिल्कियात, इनकी ज़मीनें, इनके सब चीज़ों के वाली वारिस ये हैं, क्योंकि ओमान से पहले भी वो हमारी थी। ओमान को भी अगर 5 फीट ज़मीन की ज़रूरत होती थी तो ग्वादर के लोगों के पास, हमारे पास दस्तावेज़ात हैं, हम उनको देते थे। और अब वो मुआहिदा भी मैंने असम्बली को पहले आपके पास टेबल किया था और असम्बली में भी आपके रिकॉर्ड में भी जमा कराया है। तो जनाब वाला, हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हेल्थ के हवाले से जीडीए ने एक हॉस्पिटल बनाई है, करोड़ों रुपए उसकी मेडिसिन का बजट है। उसका ऑपरेशन थिएटर जाएं, माशाल्लाह आगा खान के स्टैंडर्ड का है, लेकिन अभी भी ग्वादर के लोग छोटे ऑपरेशन के लिए तुर्बत का रुख करते हैं या तो कराची का रुख करते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। मेडिसन आप किसी भी हॉस्पिटल में घूमें, बीएचयू, कल भी मुझे फ़ोन आया, नलेंट, कल्ला, कुलाज, हमारे पास मेडिसन नहीं है, वबा फैली हुई है, फिर डॉक्टरों की टीम भिजवाई ग्वादर से। ये सारे हालात हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बगैर बिजली के आप ग्वादर को किस तरह डेवलप करोगे। इस वक्त मक्रान में 1 हफ्ता 10 दिन से बिजली नहीं है, क्योंकि आप ईरान के मकरूज, ईरान का आपके पास इतने पैसे हो गए हैं कि आप उनको पेमेंट ही नहीं कर रहे हो पिछले पता नहीं कितने सालों से। और सबसे सस्ती बिजली इस वक्त हमें ईरान दे रही है। ईरान हमें 6.5-7 रुपए में बिजली दे रही है, जबकि हम मकरान के लोग 18 से 20 रुपए यूनिट भरते हैं। ईरान हमें मजीद बिजली देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई सुनवाई। ट्रांसमिशन लाइंस जितने भी हैं वो 30-30, 40-40 साल पुराने, 20 साल पुराने, सारे गल चुके हैं, क्योंकि रस्ट की वजह से वो सारे गल गए हैं। लेकिन कोई उनको नहीं देखता, ना केस को, ना हुकूमत। जीवनी की यही हाल है। चलें, जीवनी और उरमाड़ा में पिछली हुकूमत में, जब नवाब साहब की हुकूमत थी, हमने फेडरल गवर्नमेंट से बड़ी मुश्किल से 2 ट्रांसमिशन लाइन लिए। कलबत के 12 विलेजेस हैं, जनरेटर पे जनरेटर चलता है, तेल जल रहा है। मैं अभी विजिट करके आया हूँ। 12 विलेजेस हैं, जिनमें से एक विलेज को बिजली मिलती है, बाकी सब डिस्कनेक्ट हैं, तार गिरे हैं। अभी मैंने कुछ 1 करोड़ रुपए पिछले साल हमें थोड़े फंड मिले थे, उसमें से 1 करोड़ रुपए दिए। जनाबे वाला केसको को बाउंड करें कि इन पर तवज्जो दें। बलूचिस्तान की बिजली की यही हालत है, एग्रीकल्चर तबाह, इंडस्ट्री तबाह, लोग तबाह। आप घरों में बैठे, हर 5 मिनट बाद बिजली आती है, 5 मिनट बाद जाती है। इसी ऐवान में हम बैठते हैं, बार बार बिजली आती है और जाती है। जबकि बलूचिस्तान में वाफिर मिकदार में बलूचिस्तान की ज़रूरत 1400-1500 मेगावाट है। हूज पावर प्लांट मेरे ख्याल से खुद 1000 मेगावाट बिजली देता है। सलीम साहब वाले बेहतर जानते हैं, उनके एरिया में हूज पावर प्लांट 1000 मेगावाट मेरे ख्याल से बिजली तो देता है। आपको 1300 मेगावाट सुनने में आया देता है। और एक और पावर प्लांट है, वो 350 मेगावाट बिजली देता है। अभी कोल है, वो 95 मेगावाट देता है। बलूचिस्तान की ज़रूरत सिर्फ 1200-1500 मेगावाट है। हमें 300-400 मेगावाट मिलते हैं, वो भी 6 घंटे, 18 घंटे बिजली है, 6 घंटे नहीं है। तो हमारी एग्रीकल्चर भी इन्होंने तबाह करके रख दी है। जनाबे वाला, ग्वादर की तो ये भी सूरत हाल है। हर ऑफिसर वहाँ पे आता है, 2 साल के लिए पोस्ट होता है। वो लोगों को ऐसे ही बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, हम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिर्फ वो लोगों से अपना काम निकलवा के चला जाता है। जब अगला आता है, हम उसको कहते हैं हमारे साथ ये गलती हुई है,
کہتے یہ تو پچھلے اس نے کی، میری سوچ کچھ اور ہے، وہ پھر ہمیں تباہ کر کے چلا جاتا ہے. اسی طرح کراتے آج 21-22 سال ہو گئے. جناب والا پرائم منسٹر آتے ہیں وزٹ پہ، سال میں وہاں پہ 70 سے 80 دن یا تو چیف سیکرٹری صاحب جا رہے ہیں، یا سی ایم صاحب جا رہے ہیں، چائنیز ڈیلیگیشن ہے، یا پرائم منسٹر کا وزٹ ہے، یا پارلیمانی کمیٹی کا وزٹ ہے، چیئرمین سینیٹ آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے. C1 نوٹیفیکیشن آپ کو اختر حسین نے اس دن دکھایا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے کہ ماہی گیر سمندر میں نہیں جا سکتے. آیا کسی نے یہ سوچا کہ یہ ماہی گیر ایک دن سمندر نہیں جائے گا، اس کو کھانا کون دے گا، گھر میں کون کھلائے گا؟ وہ سال میں 70 سے 80 دن پابند رہتا ہے کہ وہ سمندر نہ جائے. لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے وزٹ پہ، حالانکہ وہ ایئرپورٹ سے ایلی کے تھرو جاتے ہیں، صرف پی سی ہوٹل، وہیں بریفنگ ہوتی ہے، وہیں تختیاں چڑھتی ہیں، وہیں ساری چیزیں وہیں پہ ہو جاتی ہیں. تو پی سی ہوٹل میں یا تو پورٹ میں پورا گوادر بند کیا جاتا ہے، دکانیں شٹر ڈاؤن. لوگ اس دن، لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا کس دن کون وزٹ پہ، وہ صبح جاتا ہے راشن لینے، دکان بند. کیا ہو گیا ہے بھائی؟ آرڈر آیا، دکانیں بند، سڑکیں بند. فشاربر روڈ جہاں سے ماہی گیر سمندر جاتے ہیں، وہاں صبح شام بیٹھ کے اپنی جال وال ساری چیزیں ٹھیک کرتے ہیں، بچے وہاں پہ کھیلتے ہیں، ان کو کراسنگ تک اجازت نہیں ہے. ساری گلیاں سپاہیوں کے ذریعے بند، بس آپ لوگ نہیں جا سکتے. تو جناب والا سمندر بند، روڈیں بند، ترقی کس کے لیے ہے؟ اور جناب والا پرائم منسٹر آیا، مجھے تو نواز شریف صاحب آئے تھے، شاہد کاکن عباسی صاحب آئے تھے، گیلانی صاحب تھے، راجہ پرویز صاحب تھے. تو ہمیں انوائٹ کیا جاتا تھا کہ بھائی پرائم منسٹر آ رہا ہے. شوکت عزیز صاحب تھے تو ہمیں انوائٹ کیا جاتا تھا گوادر کے لوکل لوگوں کو. بلکہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا تھا، وہاں کا لوکل نمائندہ یا تو ناظم یا تو ایم پی اے یا ایم این اے وہاں سے پاس نامہ پیش کر کے اپنے ڈیمانڈز علاقے کے بتاتا تھا. لیکن ہمیں تو جس دن پرائم منسٹر آ رہا تھا، میں نے ایک دن پہلے کہا کہ بھئی ہمیں تو پرائم منسٹر آ رہا ہے، ہمیں بتایا نہیں جاتا. صبح مجھے 12 بجے چیئرمین پورٹ کی کال آئی کہ میر صاحب آپ کہاں ہیں، پرائم منسٹر آ رہا ہے آپ کی کرسی کا لیے. میں نے کہا بہت شکریہ، میں تو کوئٹہ میں، بہت اچھے ٹائم میں بتا رہے ہو، میرے باپ کا تو کوئی جاز نہیں ہے کہ میں اس پہ بیٹھ کے فوراً سے آؤں. لیکن افسوس کے ساتھ وہاں کا ایم این اے پرائم منسٹر سے ملتا ہے. پرائم منسٹر ہمیں، میں لوکل ایم پی ہوں، ایم این اے لسبیلا سے ہے، لیکن گوادر لسبیلا کی ایک ہی سیٹ ہے ایم این اے کی. ایم این اے کو پرائم منسٹر انوائٹ کرتا ہے کہ آپ گوادر آئیں، میں 5 تاریخ کو جا رہا ہوں. ایک ہفتے پہلے یہ نیوز آتی ہے. سینیٹر جو باپ پارٹی سے ہے وہ وہاں پہنچا ہوتا ہے ان کو ریسیو کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے، پرائم منسٹر چیئر کرتا ہے، ایک طرف چیف منسٹر ہے اور ان کا جو وزیروں کا ٹولہ ہے، دوسری طرف فیڈرل منسٹر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میٹنگ میں گوادر سے متعلق میٹنگ ہے. خدا را ترس کہاں ہے اس شہر پہ. وہاں کے لوکل 2 نمائندے تو بیٹھے ہوئے تھے، ان سے تو رائے لیتے کہ بھائی کیا کرنا ہے گوادر میں، چلے اس کو چھوڑیں. ان کو تو اس میں بلایا ہی نہیں، بٹایا نہیں. اب ضیاء لانگو صاحب اس میٹنگ میں بیٹھے ہیں، وہ گوادر کے بارے میں مجھے وہ گوادر کے 10 ولیجز کا نام بتائیں، میں ان کو سلام کروں گا. 10 مچھلیوں کے نام بتائیں. سلیم صاحب بیٹھے ہوئے اس میٹنگ میں، ٹھیک ہے. ان کو وہ گوادر کے 36 وارڈ ہیں، ان میں سے 5 بیٹھ میں سر منسٹر تھے، انہوں نے کیا کیا گوادر کے لیے؟ کہتے 10 نام بتائیں. بیٹھے، ہاں بیٹھے، ہاں بیٹھے، بس تمہیں کرنا کیا ہے؟ آٹو پہ لگے ہوئے ہو، رٹی ہوئی چیزیں ہیں. نہیں تو نام اسپیکر صاحب بیٹھ جائے. سلیم صاحب آپ میرے بات کریں. ہمیں اس لیے نہیں بٹھایا جاتا ہے، بیٹھ جائے بیٹھ جائے. جناب والا ہمیں اس لیے نہیں بٹھایا جاتا ہے کہ ادھر 10 شہروں کے جناب والا ہمیں اس لیے ادھر بٹھایا جاتا ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کوئی گوادر کا مسئلہ ہو تو آپ آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس. بیٹھ جائے بیٹھ جائے. آپ نے جی آپ بتا فشرمینز کے لیے زمینیں تک جناب نہیں والا نہیں تو جناب والا
कोसा को पता नहीं है कि जनाब वाला, से उनका जनाब वाला, वजीर दाखिला तो अमान के हवाले से कहते हैं। आप आज एक आसानी से पूछे। हमें पता है, मेरे साफ भाई पता हैं, है। मेरे बात जरूर हो, उस मीटिंग में बैठे हुए ऐवान को बताएं कि वहाँ पे ग्वादर के हवाले से क्या खुशखबरी तो कोई तो होगी। हम अमान के हवाले से बैठे हुए थे वजीर दाखिला साहब। अफसरदा हैं जनाबे वाला। उसके बाद मछलियों के नाम आज एक बार आसानी से पूछे ना आप। जनाबे वाला, इसके बाद वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे लोग पब्लिक को इनवाइट किया जाता है पोर्ट के हॉल में। तो मैं तो समझा वहाँ पे कोई ना कोई सेनेटर साहब, हमारे एमएनए साहब को मौका मिलेगा या उनको स्टेज पे कम से कम उनकी तस्वीर दिखाई जाएगी कि आपके नुमाइंदे भी स्टेज पे बैठे हुए हैं। वहाँ नहीं बैठे, चलो फर्स्ट रो में बैठे होते, तीसरे रो में उनको बिठाया गया और उसमें सिर्फ और सिर्फ सारे बाकी ग्वादर के एमएनए को, मेरे पास तस्वीर है, मेरी उनसे खुद बात हुई है। आप भी मेरे ख्याल से फर्स्ट रो में मुझे नजर नहीं आए। ये क्या बहस, आप कंक्लूड कर ले। मैं अपनी स्पीच कंप्लीट करूं, बस आखिर में हूं। जनाबे वाला उस सवाल में लोकल लोग, आप वहां पे देखें लोकल्स की क्या तादाद है। हमेशा होता है, हमेशा, आज की बात नहीं कर रहा हूं। उस सवाल को या तो अफसरों से भरा जाता है या तो वहां पे जो इन्वेस्टर हैं, ब्रोकर हैं, वो आके उनको पीछे बिठा दिया जाता है। भाई प्राइम मिनिस्टर आया है, डेलीगेशन आई है, पूरा कुर्सियां बड़ी हुई हैं। सर आप ग्वादर गए, ग्वादर के लोगों को बुलाएं, उनको बताएं आप क्या कर रहे हैं, उनको सुने। जनाबे वाला प्राइम मिनिस्टर गए वहां पे, कंक्लूड कर ले, 1 घंटा हो गया। प्राइम मिनिस्टर बाकी दोस्तों का टाइम ले रहे हैं। मेरे 2-3 पॉइंट हैं बस जनाब। आज नस्लाजरे का टाइम है, शकीला नवी साहिबा का जनाबे वाला, आज नवाज का प्राइम मिनिस्टर गए वहां पे, चाइनीज फैक्ट्रियों की इनॉग्रेशन हो गई। यार वो चाइनीज फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, वो कौन सा हमें सवाब वहां पे दे रहे हैं? वो फैक्ट्रियों को आज तक ग्वादर के लोगों ने देखा ही नहीं, वो फैक्ट्रियां क्या हैं। तो उनमें मजदूरी तो अपनी जगह, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लोकल लोगों की जो वहां पे लोकल इंडस्ट्री है जो फिश से रिलेटेड है उसको नहीं देखते कि वो तबाह हो रही है। माहीगीर फिश लाएंगे, वो इंडस्ट्री चलेगी, उन इंडस्ट्री में सारे लोकल, एक फैक्ट्री में 200 लोग, 150 लोग काम करते हैं। 50 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं उरमाड़ा से लेकर जीवनी तक। मैं सिर्फ इन 3 महीनों में 5 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। 5 फैक्ट्रियां बंद मीन्स 1000 लोग बेरोजगार हो गए। ये रोजगार हमें दे रहे हैं। फ्री जोन में मैंने पहले आपको कहा हमारे शेयर ही नहीं है। जनाबे वाला, ग्वादर में इस डेवलपमेंट से जहाँ फ्री जोन बनाया गया है वहाँ पे वादी डोर की आबादी है। आप मेरी बात आज आपके फ्लोर पे मैं इस वजह से इसको रिकॉर्ड करें, मेरी ये कुछ चीज़ें हैं। वादी डोर के 2 भाइयों के घर जब वो एक्वायर हो रहे थे, लोगों ने एतराज़ात किए, उनमें 24 लोग ने आज तक पेमेंट नहीं ली है। मैं और अख्तर अगर भाई, हम दोनों के घर वहाँ बने हुए हैं, सेम घर हैं। असेसमेंट किसने की, क्या किया, वो हमारी गलती नहीं है, जिसने की उसको जाके पकड़ें। अख्तर को उसी घर के असेसमेंट के मुताबिक ग्राउंड +1 बंगला है, नया घर है, या किसी का ग्राउंड पे 3 कमरे हैं। अख्तर हुसैन को उसी घर एक ही कारीगर ने बनाया, एक ही तरह काम हुआ, बाथरूम के टाइल भी एक ही, नलके भी एक ही, बटन भी एक ही। इसको उसका मुआवजा 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलता है, मुझे मुआवजा 40 लाख रुपए मिलता है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं कहाँ जाके ये 40 लाख में वो घर बनाऊंगा? 1 करोड़ 20 में अब वो नहीं बना पा रहा, जिसको दिए शिफ्ट किया गया है वो नहीं बना पा रहा। इस तरह के 24 लोग हैं वादी डोर में जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं है। रोज मेरे पास आते हैं, मैंने इस फ्लोर पे अभी तक 100 दफा इसका जिक्र किया है, लेकिन कोई नहीं सुनता। 8 करोड़ रुपए जो पैसे इनके आए वो 1.5-2 साल तक बैंक में पड़े रहे, उन पे करोड़ों रुपए की गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुई फिक्स डिपॉजिट पे। खुदारा उन्हीं पैसों से हम कहते हैं दे दें भाई, वो पैसे हमारे लोगों के थे, इनको दे दें ताकि कल आप इनका गला पकड़ोगे,
ہر طرف سے پھر جس طرح اسمبلی میں بختر بند مارا, ہم تو پھر بھی معزز ممبر تھے, وہ تو عوام ہے بیچارے, وہ رات کو گھروں میں سوئے ہوں گے, اتنی سی آبادی ہے, اٹھا لو گے. ان کے نمک کا کاروبار تھا جناب والا, سمندر کے پانی کو خشک کر کے 150-200 لوگ اس سے روزگار کماتے تھے, وہ گئے ان کا روزگار. اسی طرح کلاچی محلے والے 97 کے سیلاب سے بیٹھے ہوئے, ہر حکومت آتی ہے آپ لوگوں کو ہم زمین دے دیں گے, وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, جھوپڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور 97 سے حکومت نے ان کو بٹھایا ہے, اور ابھی تک وہ وہاں پہ ترس رہے ہیں اپنی جگہ کے لیے. پچھلی دفعہ جام صاحب گئے تھے دسمبر کے مہینے میں, اور ڈی سی وسیم, کیپٹن وسیم صاحب تھے, ان کو کہا کہ کل ان کا وہ کرنا ہے کام, کل کا وہ اگلے دن ٹرانسفر ہو کے پنجاب چلا گیا, وہ ابھی تک ان کا کام نہیں ہو رہا. اسی طرح ایکسپریس وے روڈ جو بنائی گئی ہے, بجائے کہ جو پورٹ نے 2002 ایکڑ ایکوائر کیے وہ اپنے روڈ میں بنا دیتا, سامنے لوگوں کی کمرشل زمین پہ اس نے اپنی روڈ گزار دی ہے, اپنا زمین الگ سے ایکسپریس وے رکھ دیا ہے. وہ زمین اس وقت بھی وہاں پہ 1000 گز کا پلاٹ 16 سے 18 کروڑ روپے کا ہے, روز لوگ آتے ہیں. چیف جسٹس صاحب گوادر آئے, انہوں نے چائنیز ایڈ بیٹھا ہوا تھا, چیئرمین پورٹ بیٹھا ہوا تھا, ڈی سی بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا ویلیویشن آف ریٹ کے مطابق, لینڈ کے مطابق ان کے ریٹ فکس کریں. بلکہ انہوں نے اسی ٹائم ایک ججمنٹ بھی لائی کہ یہ ججمنٹ ہے, آپ اپنے سیٹلمنٹ کے مطابق ریٹ فکس نہ کریں, ان کا جو ویلیو ہے لینڈ کی اس کے مطابق فکس کریں. انہوں نے کہا سر 3 مہینے میں ہم پیمنٹ کریں گے, آج 2 سال ہو گئے. وہ لوگ روز آتے ہیں. آج بھی میرے پاس لوگ آئے, صبح میں گیا, میرے بھائی نے وی ٹی سی میں 14 پوسٹیں تھی گوادر کی, اس میں سارے پنجگور پتہ نہیں کہاں کے لوگ ویکیشنل ٹریننگ سینٹر پہ. نہیں سن رہے بھائی لیبر منسٹر جی, تو 15 لوگ تھے. وہ ایک بچہ 11 سال سے جناب والا ویلنٹری وہاں پہ, اس کے پاس ڈگریاں بھی ہیں, ایک نان ٹیکنیکل بندے کو وہاں پہ لگایا جاتا ہے ایز اے انسٹرکٹر, اس کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے. ڈرائیور بھی باہر سے اور مالی بھی باہر سے, چپراسی بھی باہر سے. میں لیبر منسٹر صاحب میرے بھائی ہیں, میں ان کے پاس باہر آ گیا کہ گوادر کی پوسٹیں گوادر کے لوگوں کو لگائیں, لیکن بدقسمتی سے 14 لوگ لگے, پتہ نہیں ان کے نوٹس میں آئے بھی نہیں ہیں. 14 کے 14 صرف ایک خاتون گوادر کی, ایک مالی ہے, پتہ نہیں کیا ہے وہ گوادر کا ہے, باقی سارے پتہ نہیں. سیکٹری سائرہ عطا صاحبہ ہیں, کون ہے, اس کے خلاف جناب والا آپ نوٹس لیں اور ان کو بتائیں کہ کلاس 4 اور باقی پوسٹیں گوادر کے لوگوں کی حق ہیں. اس طرح تو گوادر تو ہمارے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. بات کر رہے ہیں فلور, نہیں اس کا میں جواب دے بیٹھ جائے جناب آپ والا, لوگ, بیٹھ کے بات نہ کریں, میری ختم ہے, بیٹھ جائے آپ لوگ, ختم کر رہا ہوں. بات نہ کریں جناب آپ والا لوگ. آج وہ لوگ بعد میں بتا دیں ان کو, جناب بعد میں بتا دینا. جناب والا آج وہ لوگ کورٹ چلے گئے ہیں, کورٹ میں آج انہوں نے کیس داخل کیا. جناب شکریہ والا عمل صاحب, گوادر کے عمل لوگ کلمتی زیادہ صاحب, کچھ نہیں شکریہ آپ کا. مانگتے. یار میں نے کمپلیٹ کرنے دو. عمل جناب کلمتی والا گوادر کے لوگ, ڈسٹرکٹ گوادر کے لوگ, پورے ڈسٹرکٹ میں گوادر کے لوگ زیادہ کچھ نہیں مانگتے. یا تو آپ جی ڈی اے نے ہماری زمینیں لی ہیں اس کی پیمنٹ کریں, میں ان کو پورے ڈسٹرکٹ کو پانی بھی دوں گا. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پانی دیا جائے پورے ڈسٹرکٹ کو, ہماری انلیگل فشنگ ہے اس کو روکا جائے, ہمیں الیکٹرکسٹی دیا جائے, وہ الیکٹرکسٹی جس کے بغیر گوادر ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتا. ہمیں ہیلتھ کی فیسلٹیز دیں, ہمارے بچوں کو اسکالرشپ دیں. کالجز کے بچے جو آئے تھے جناب والا, پورے بلوچستان کا یہی عالم ہے, کالج اور یونیورسٹی بچے کورونا کی وجہ سے ان سے فیسز پہ فیسز لیے جا رہے ہیں, لیکن وہ وہی کے وہیں اسٹاپ ہیں. جب ایگزامینیشن ہوں گے 2 سال تک, بس ابھی تو پتہ نہیں ایف ایس سی کے ایگزام ہوں گے نہیں ہوں گے, تو خدا رہا ان کے حالات گھروں کے بھی خراب ہیں, بے روزگاری ہے, ان کی فیسز معاف کیے جائیں. گورنمنٹ آف پسنی ہاربر کو بحال کیا جائے, کلک کلاچ کو پانی دیا جائے, وہاں کے روڈ دیے جائیں. گوادر میں جو مایوس نوجوان ہیں وہ روز روڈوں پہ نکلتے ہیں, ماسٹر پی ایچ ڈی بیچلر کی ڈگریاں چلیں, پہلے نہیں تھے, اب تو ہمارے بچوں کے پاس ڈگریاں ہیں. وہ ان کو تو کہیں نہ کہیں روزگار کے ذریعے پیدا کریں. جناب والا پرائم منسٹر نے اس دن اس نے ناراض بلوچوں کو منانے کی بات کی. جناب والا یہ تو ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے.
हम पैदा ही नहीं हुए थे तो भुट्टो आया, अयूब खान की माफी मांगी, भुट्टो आया, अयूब खान की माफी मांगी, फिर भुट्टो की माफी ज़ियाउल-हक ने मांगी, ज़िया की माफी जुनेजो ने मांगी। ये एजेंडे का हिस्सा तो नहीं है ये। चलते चलते जनाबे वाला चलते चलते अभी तक सिर्फ माफिया मांग रहे हैं बलोच और पश्तून से, लेकिन बलोच और पश्तून और बलोचिस्तानियों का दिल बड़ा है, हमेशा माफ करते हैं, लेकिन रोज पर रोज बलोचिस्तान बदअमनी, बेरोजगारी, पानी का मसला, तो ये कहां से चीजें जनाबे वाला बेहतर होंगी। इसी तरह पहले भी नवाब नौरोज खान को कुरान का वास्ता दे के उतारा, क्या हुआ उनके साथ, खान अब्दुल करीम के साथ क्या हुआ, ये सारे जनाबे वाला हालात हैं। मैं आखिर अब बस इसको ख़त्म करता हूँ। हर गवर्नमेंट आती है बस माफियों पे माफिया, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से हमारा दिल बड़ा है, पता नहीं आगे क्या होगा हमारे साथ। मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान में कहती है कि हर दौर में जुल्म ज्यादतियाँ हुई। मेरा सवाल है, कौन से दौर में बलूचिस्तान में जुल्म और ज्यादतियाँ, उसको ज़रा चेक करें, वो हुकूमतें किन की थी। दूसरा मेरा सवाल, करप्शन के हवाले से बात करते हैं, करप्शन हुआ पिछले हुकूमत में जनाबे वाला, कौन से पिछले दौर थे। जान जमाली साहब भी वज़ीर आला रहे हैं, अख्तर मेंगल साहब भी रहे हैं, बुक्टी साहब भी रहे हैं इसी ऐवान में, हर कोई रहा है, कौन से वो दौर थे ज़रा उसको भी क्लियर करें। लेकिन मौजूदा दौर में हेल्थ डिपार्टमेंट भी जेल में, फिशरीज डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जेल में, उनका तो पूछें कि वो करप्शन किसने की है। वज़ीर आज़म 25,000 स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, मुझे तो बलूचिस्तान के 25,000, सना बलोच आपको पता है कि बलूचिस्तान के 25,000 लोगों को स्कॉलरशिप दी है, वो हमें प्राइम मिनिस्टर साहब आप बताएं वो लोग कौन है। जनाबे वाला गैस हमारा जा रहा है सेंधक को ट्रकों पे लेके, हमें पता ही नहीं है। मेरी डिमांड है इस ऐवान से कि जितनी पोर्ट के जरिए शिपमेंट होती है, और शिपमेंट लाएं और उस शिपमेंट के मुताबिक बलूचिस्तान गवर्नमेंट को पेमेंट करें। गैस जितनी निकलती है, हमारा भी वहां एक मीटर लगना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का कि हमारी गैस कितनी जा रही है, कोई बताता ही नहीं है कितनी जा रही है। इसी तरह रिकोडेक का हाल है, माइंस लोगों के लीज आजकल कैंसिल किए जा रहे हैं, मौजूदा हुकूमत कैंसिल करके अपने लोगों को नवाज रही है। जनाब वाला आखिर में आपको पता है, आज दोस्त तो नहीं है एनपी के, उनका एक साथी, उनके मरकजी कमेटी का मेंबर मलिक उबैदुल्ला अगवा हुए हैं काफ़ी दिनों से, हम भी गए उनके कैंप में। उबैदुल्ला कासी साहब, तो हमारी होम मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं इनकी जल्द बाजियाबी के लिए कोशिश करें। दूसरा शहीद उस्मान लाला, वो तो सबके दिलों में, हर बलोचिस्तान में रहने वाले बलोच, पश्तून, हज़ारा, सटलर, हर किसी के दिल में जो उनको उस दिन अब से लेकर जो उनके घर तक उनको इज्जत मिली, शायद बलूचिस्तान में ये इज्जत किसी को मिली हो। वो ये दुनिया छोड़ के चले गए, वो नमीरान हैं, वो हमारे दिलों में जिंदा हैं, वो बलूचिस्तान की आवाज़ थे। आखिर में इन्हीं अल्फाज के साथ, मैं शान बलूचिस्तान, मैं जान बलूचिस्तान, मैं दर्द अमुक दरमान बलूचिस्तान, मिन्नतवार। शुक्रिया मीर अमल कलमती साहब। जी हाजी मोहम्मद नवाज काकड़ साहब, आप सबसे